الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ ممحاتن، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ التوبۃ ممحاتن، توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول فقہ جلد اول میں آج بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الی صریح وغیر صریح۔ بحث ہماری اصل مقصد ثالث میں تھی میرے عزیزو، مفاہیم کے بارے میں، مفہوم اور منطوق کی تعریف آپ کی خدمت میں کی تھی، اور آج دوسرا امر یہ ہے کہ مدلول منطوق کی تقسیم ہوتا ہے صریح اور غیر صریح کی طرف۔ مدلول منطوقی کی دو قسمیں ہیں، صریح اور غیر صریح۔ صریح جو ہے وہ مدلول مطابقی ہے، اور جو غیر صریح ہے وہ مدلول تضمنی اور التزامی ہے۔ پھر جو التزامی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ التزامی اس کی تین قسمیں ہیں۔ المدلول علیہ بدلالت الاقتضاء، جس پر دلالت اقتضاء جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ بے المدلول علیہ بدلالت التنبیہ، جیم المدلول علیہ بدلالت الاشارہ۔ التزامی کی تین قسمیں ہو گئیں، جس پر دلالت اقتضاء دلالت کرتی ہے، نمبر دو جس پر جو ہے دلالت تنبیہ دلالت کرتی ہے، اور جس پر دلالت اشارہ دلالت کرتا ہے۔ اب آ جائیں آگا جان کہ دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے، دلالت اقتضاء کسے کہتے ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ دلالت اقتضاء ایک ایسی دلالت ہے کہ کلام کا صادق ہونا اور کلام کا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً جو ہے جس چیز پر موقوف ہے اس کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں۔ دوبارہ سننا، دلالت اقتضاء کیا ہے؟ کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا صادق ہونا عقلاً یا شرعاً جس پر موقوف ہو اس کو دلالت اقتضاء کہتے ہیں۔ جیسے جناب علی ہے رفع عن امتی تسعہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، الخطا والنسیان، خطا اور نسیان۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت خطا بھی کرتی ہے، امت بھولتی بھی ہے، تو پس مراد کیا ہے رفع عن امتی سے؟ میری امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں ایک چیز جو ہے تقدیر میں ہے، وہ ہے رفع المؤاخذہ۔ رفع المؤاخذہ، مؤاخذہ اٹھا لیا گیا ہے، سزا اٹھا لی گئی ہے۔ اگر بندہ خطا کرے، بھول جائے تو یہاں کیا مقدر ہے آگا جان؟ رفع المؤاخذہ جو ہے وہ تقدیر میں ہے، تاکہ کلام جو ہے وہ صحیح ہو، ورنہ کلام کاذب ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت نسیان بھی کرتی ہے، امت بھولتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال دے رہے ہیں، واسأل القریہ التی کن فیہا، قریہ سے سوال کرو جس قریہ میں ہم تھے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے مطلب واضح ہے کہ دیواروں سے کوئی سوال نہیں کرتا، چار دیواری سے کوئی نہیں سوال کرتا، چار دیواری اور گاؤں کے رہنے والوں سے سوال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اہل کو مقدر کریں تاکہ کلام عقلاً جو ہے، ٹھیک ہے اگر جان، صحیح ہو جائے۔ اگر آپ اہل کو مقدر نہیں کریں گے تو کلام عقلاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیواروں سے اور گاؤں والوں سے، ٹھیک ہے، جو قریہ ہے
جو گاؤں ہے اس سے سوال نہیں ہوتا گاؤں سے، بلکہ اہل قریہ سے سوال ہوتا ہے۔ اگر اہل نہ ہو تو عقلاً کلام صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ہے۔ ایک مثال شرعی دیتے ہیں کہ آتک عبدک انی علی الفن، اپنے عبد کو میری طرف سے 1000 میں آزاد کرو، اپنے عبد کو میری طرف سے 1000 پہ آزاد کرو۔ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ عبد کو میری ملکیت میں لاؤ 1000 کے بدلے میں، پھر اس کو آزاد کرو۔ کیوں جی یہ ملکیت کو کیوں لا رہے ہیں یہاں؟ کیونکہ شرعی طور پر عتق صحیح نہیں ہے، مگر ملک میں لا عتق الا فی ملک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں یہ ہے کہ پہلے اس کو مالک بناؤ عبد کو میرا، پھر اس کو آزاد کرو۔ تو دلالت اقتضا کیا ہوئی؟ دلالت اقتضا یہ ہے کہ کلام کا صادق ہونا یا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً اس پر موقوف ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری اگر جان ہے دلالت تنبیہ۔ دلالت تنبیہ یہ ہے کہ کلام کا صدق ہونا یا کلام کا صحیح ہونا عقلاً اور شرعاً اس پر موقوف نہیں ہے۔ کلام کا صادق ہونا اور کلام کا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً اس چیز پر موقوف نہیں ہے، لیکن کلام کے ساتھ ایک چیز ملی ہوئی ہے، کلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ملی ہوئی ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ علت بن رہی ہے، وہ علت بن رہی ہے۔ اگر علت نہ ہوتی تو یہ اقتران دو چیزوں کا ملا ہوا ہونا ایک دوسرے سے کیا تھا؟ بعید تھا۔ جیسے جناب علی ایک بندہ ہے، اس نے کہا بے تو سمک فی النہر، میں نے جو مچھلی ہے نا، مچھلیاں نہر میں میں نے بیچیں، تو امام فرماتے ہیں بطل البیع، بیع باطل ہے۔ ایک بندہ کہے بے تو سمک فی النہر، ٹھیک ہے، اور آگے جواب ہے بطل البیع، ان دونوں کو ملائیں نا تو ایک چیز کا وہ تنبیہ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قدرت بر تسلیم بیع میں شرط ہے کہ دینے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہو، کیونکہ نہر میں جو مچھلیاں بیچی ہیں یہ آدمی اس پر قادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تاکہ وہ دینے پر یہ قدرت رکھتا ہو۔ تو اس سے ہم دونوں باتوں سے ملا کر بے تو سمک اور بطل البیع کو ملائیں نا دونوں کو اکٹھا، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قدرت بر تسلیم شرط ہے۔ یہ ہو گئی جناب دلالت تنبیہ۔ دلالت اشارہ ہے جی، وہ کیا ہوتی ہے؟ دلالت اشارہ لازم کلام ہے، اگرچہ مقصود متکلم نہیں ہے، اگرچہ متکلم نے اس کا قصد نہیں کیا ہے، لیکن لازم کلام ہے۔ لیکن جو پہلی دو دلالتیں تھیں، دلالت اقتضا اور تنبیہ، وہ مقصود متکلم بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ تیسری دلالت، دلالت اشارہ جو ہے یہ لازم کلام ہے، مقصود متکلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بھلا کیسے لازم کلام ہے؟ جیسے ایک مرتبہ اللہ ایک آیہ مجیدہ میں فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہیں، 30، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور آیہ کہہ رہی ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، ماں اپنے بچوں کو، اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، ٹھیک ہے؟ تو حمل اور دودھ پلانے کی مدت ہو گئی جناب 30 مہینے، اور دوسری آیت کہتی ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں۔ اب آپ ان دونوں کو ملائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس بات کا لازمہ نکل رہا ہے دونوں آیتوں کو ملانے سے کہ اقل حمل جو ہے، کم از کم جو حمل ہوتا ہے نا وہ 6 مہینے ہو سکتا ہے، کم از کم مدت حمل 6 مہینے ہے۔ یہ دونوں آیتوں کو ملانے سے ایک ہم لازمہ سمجھیں کہ کم از کم مدت حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے۔ یہ آگا جان ہمارا مطلب ہے میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بچوں۔ ایک مرتبہ پھر لگا، اگر ذرا توجہ فرما لیں تو بڑی مہربانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے مدلول منطوقی کو تقسیم کیا ہے صریح اور غیر صریح کی طرف، اور عرض کیا ہے صریح
یعنی مدلول مطابقی، اور غیر سری یعنی مدلول تضمنی اور التزامی۔ پھر دلالت التزامی جو ہے اس کی 3 قسمیں بن گئی ہیں التزامی کی، جس پر دلالت اقتضاء دلالت کر رہی ہو، جس پر دلالت تنبیہ دلالت کر رہی ہو، اور جس پر دلالت اشارہ ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر آغا جان کیا کیا بھلا دلالت اقتضاء کی تعریف کی ہے۔ دلالت اقتضاء وہ ہے کہ جس پر کلام کا صادق ہونا یا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً اس پر موقوف ہو، اور پھر مثالیں دی ہیں۔ دلالت تنبیہ میں بتایا ہے کہ کلام کا صادق ہونا یا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز پر، لیکن کلام ایک ایسی چیز سے ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز علت ہے، ورنہ یہ ان دونوں کا اقتران جو ہے نا وہ بعید ہے، اور ربط جو ہے دونوں جملوں میں وہ فاقد ہے۔ جیسا کہ مثال دی تھی، ایک آدمی نے کہا تھا بیت السمک فی النہر، اور امام نے آگے فرمایا بطل البیع، ان دونوں کو ملائیں تو شرط سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ قدرت بر تسلیم شرط ہے، بیع میں دینے پر قدرت ہونا شرط ہے۔ اور تیسری دلالت آگا جان اشارہ ہے، وہ لازم کلام ہوتی ہے اگرچہ متکلم اس کا قصد نہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ کیسے لازم کلام ہوتی ہے دلالت اشارہ؟ جیسے 2 آیتیں پڑھی ہیں آپ بھائیوں کے لیے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حامل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، اور پھر دوسری عید والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدات جو ہیں وہ اپنی اولاد کو 2 سال، ٹھیک ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو ہے نا 2 سال کامل دودھ پلائیں گی۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اقل حمل آگا جان کتنا بن جائے گا؟ 6 مہینے۔ یہ اس سے مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الی سری وغیر سری۔ مدلول منطوقی تقسیم ہوتا ہے سری اور غیر سری کی طرف۔ تنقسم المدالیل المنطوقیۃ الی قسمین، مدلول منطوقی تقسیم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، سری وغیر سری، سری اور غیر سری۔ فالسری هو المدلول المطابقی، سری جو ہے وہ مدلول مطابقی ہے۔ واما غیر السری فهو المدلول التضمنی والالتزامی، اما غیر سری جو ہے وہ مدلول تضمنی اور التزامی ہے۔ ثم ان الالتزامی علی 3 اقسام، پھر جو التزامی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ المدلول علیہ بدلالت الاقتضاء، نمبر 1 یعنی جس پر دلالت اقتضاء دلالت کرتی ہے۔ المدلول علیہ بدلالت تنبیہ، جس پر دلالت تنبیہ جو ہے دلالت کرتی ہے۔ المدلول علیہ بدلالت الاشارہ، جس پر دلالت اشارہ جو ہے دلالت کرتی ہے۔ اما الاول یعنی دلالت اقتضاء، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ فہوا ما یتوقف علیہ صدق الکلام و صحتہ عقلاً و شرعاً، دلالت اقتضاء وہ ہے جس پر کلام کا صادق ہونا او صحتہ یا کلام کا صحیح ہونا عقلاً یا شرعاً اس پر موقوف ہے۔ کا قول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رفع عن امتی 9، میری امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، الخطا والنسیان، خطا اور نسیان۔ فإن المراد، یہاں مراد کیا ہے جو فرمایا جا رہا ہے رفع عن امتی 9 الخطا و نسیان، ٹھیک ہے۔ فإن المراد رفع المؤاخذۃ عنہا، مراد رفع مؤاخذہ اور سزا ہے، عنہا، ٹھیک ہے نا، عنہا اس خطا اور نسیان اور باقی چیزوں سے۔ او نحویا، یہ اس کی مانند، وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ كَاذِبًا، وَإِلَّا اگر ہم یہ تقدیر میں رفع مؤاخذہ نہ لیں، كَانَ الْكَلَامُ كَاذِبًا، کلام کاذب ہوگی۔ کیوں بھلا کاذب ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو امت اسلام ہے وہ لغزش بھی کرتی ہے، خطا بھی کرتی ہے، یہ تو یقینی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت سے 9 چیزیں اٹھا لی گئیں، خطا اور نسیان، یعنی کیا امت خطا اور نسیان نہیں کرتی؟ وہ تو کرتی ہے، کلام کاذب ہو رہی ہے۔ لہذا یہاں تقدیر میں ہے میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے کیا چیزیں؟ خطا اور نسیان، یعنی رفع المؤاخذہ، مؤاخذہ اور سزا اٹھا لی گئی ہے،
ٹھیک ہے، تاکہ کلام صحیح ہو جائے۔ وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے واسأل القریۃ التی کن فیہا، واسأل سوال کرو قریہ سے جس میں ہم تھے، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ فلو لم یقدر لہا لما صح الکلام عقلاً، اگر اہل کو مقدر نہ کریں تو کلام عقلاً صحیح نہیں ہے، عقلی طور پر کلام صحیح نہیں ہے۔ وقول القائل، قائل کا قول اعتق عبدک انی علی الف، اپنے عبد کو میری طرف سے 1000 پر آزاد کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ فإنما انا ہو ملکہ لی علی الف، فإنما انا ہو، اس کا معنی یہ ہے ملک ہو، عبد کو میرا مالک بناؤ علی الف 1000 پر، ثم اعتق ہو، پھر اس کو آزاد کرو۔ کیوں بھائی؟ اذ لا یصح العتق شرعا الا فی ملکن، کیونکہ عتق صحیح نہیں ہے شرعا الا فی ملکن، مگر ملک میں، ٹھیک ہے نا۔ بندہ آزاد اس وقت عبد کو کر سکتا ہے جب اس کی ملکیت میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس عبد کو میری ملکیت میں لاؤ اور پھر آزاد کرو۔ وَأَمَّا الثَّانِي، دوسری آگا جان جو دلالت تنبیہ ہے وہ کیا ہے جی؟ فَهُوَ مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ وَلَا صِحَّتُهُ وَعْقْلًا وَشَرْعًا، دلالت تنبیہ وہ ہے کہ کلام کا صادق ہونا یا کلام کا صحیح ہونا عقلاً اور شرعاً اس پر موقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَكِنْ كَانَ مُقْتَرِنًا بِشَيْءٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْءٌ عِلَّةً لَبَعُدَ الاقتران وفقد الربط بین الجملتین۔ وَلَكِنْ كَانَ مُقْتَرِنًا، لیکن کلام ملی ہوئی ایک چیز کے ساتھ، لو لم یکن ذالک شیء، اگر وہ چیز علتاً، لو کلام کی علت نہ ہو تو یہ اقتران بعید ہے، وفقد الربط بین الجملتین، دونوں جملوں کے درمیان ربط فاقد ہو جائے گا۔ ویفہم منہ التعلیل، پس اس سے تعلیل سمجھی جائے گی۔ فالمدلول هو علیت ذالک شیء، پس مدلول یہ ہے علیت ذالک شیء کہ وہ شے علت ہے، لحکم شارع، شارع کے حکم کے لیے وہ علت ہے۔ کا قول ہی، جیسے کہ یہ قول ہے بطل البیع لمن قال لہو، لمن قال لہو، جو کہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہے؟ بیت السمک فی النہر، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے شارع کا قول، یہ مثلا شارع کہے کیا آگا جان؟ بطل البیع، بے باطل ہے، لمن، اس کو، قال لہو، جس نے کہا بیت السمک فی النہر، میں نے مچھلی بیچی نہر میں، ٹھیک ہے۔ فَيُعْلَمُ مِنْهُ اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع، پس اس سے معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع، کہ اشتراط قدرت تسلیم یعنی دینے پر قدرت ہونا شرط ہے بیع میں، کہ بندہ اس چیز پر قادر ہو اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مچھلیاں جو نہر میں ہیں وہ تو اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، تیسری جو ہے وہ دلالت اشارہ ہے۔ فَهُوَ لازم الکلام، دلالت اشارہ لازم کلام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَكَلِّمُ قَاصِدًا لَا، اگرچہ متکلم نے اس کا قصد نہ کیا ہو، مثل دلالت قولہ سبحانہ، دلالت قول سبحانہ کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، حامل اور دودھ پلانا جو ہے 30 مہینے ہیں، سورہ کاف کی آیت ہے۔ اذا ان ضم الی قولہ تعالی، جب ضمیمہ کریں الی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کو، والوالدات، ٹھیک ہے نا، یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں گی، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کون، ان دونوں کو ملائیں نا، ضمیمہ کریں تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اللہ کون اقل الحمل 6 اشہر، اقل حمل 6 مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 30 مہینے سے 30 مہینے ٹوٹل تھے حمل اور دودھ پلانا، اور دودھ ہے 2 سال، 24 مہینے وہ ہو گئے، 24 سے جو ہیں 30 سے 24 نکالو تو کتنے بچ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، 6 بچ جائیں گے نا، 6 مہینے، اقل حمل 6 مہینے ہے۔ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ بَيَانُ مَا تَتَحَمَّلُ الْأُمُّ مِنَ الْآلَامِ وَمَشَاقِّ، ٹھیک ہے۔ مقصود جو پہلی آیت ہے حملہ وفصالہ 30 شہراً، اس آیت سے مقصود یہ ہے بیان ما تتحمل الام، بیان کرنا ہے جو ماں تحمل کرتی ہے، من الآلام، سختیاں، و مشاق اور مشقتیں،
وفی الثانیت بیان اکثر مدت رضا، اور دوسری آیت میں اکثر مدت رضا کو بیان کرنا ہے۔ غیر ان لازم ہذین المدلولین مدلول ثالث، منتہا ان دونوں مدلولوں کا لازم کیا ہے؟ مدلول ثالث، ان دونوں مدلولوں کو لازم ہے مدلول ثالث، ایک تیسرا مدلول لازم ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ أَقَلَّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، اقل حمل کم از کم حمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ ان دونوں کا یہ آگا جان بنتا ہے نتیجہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ انشاءاللہ اس کے بعد جو ایک اگلی بات ہے اس کو میں آپ کے لیے الگ طور پر پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ امر ثالث ہے، النزاع فی بابل مفاہیم صغرویٌ۔ ابھی یہاں تک فقط یہی بات کی آپ کی خدمت میں کہ مدلول منطوقی تقسیم ہوتا ہے سری اور غیر سری میں، اور جو سری ہے وہ مدلول مطابقی ہے اور غیر سری تضمنی اور التزامی ہے۔ التزامی کی پھر 3 بنا لی، دلالت اقتضاء، دلالت تنبیہ اس پر دلالت کرتی ہے، دلالت اشارہ، ایک ایک کی تعریف کر دی اور مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔